सिर्फ 2 चीज़ों का सदका दे दिया करो, रिज़्क और दौलत आपके घर में बारिश की तरह बरसेगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और दुखों से निजात देता है। सदका अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े अजर व सवाब का बायस है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन 2 चीज़ों का सदका देने से आपके घर में दौलत के ढेर लगना शुरू हो जाते हैं। आपने बस 2 चीज़ों का सदका दे देना है, इंशाअल्लाह दौलत और रिज़्क आपके घर में बारिश की तरह बरसेगा। आपके घर से परेशानियों, बंदिश, बीमारी और हर किस्म की मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। नाज़रीन कराम, सदका को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं। गरीब से गरीब शख्स भी ये सदका कर सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आपने कोई 2 सदके भी कर दिए तो आपकी अल्लाह ताला तकदीर और किस्मत बदल देगा। आपकी जिंदगी और घर से इंशाअल्लाह गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां आपके घर में होंगे। आपने बस 3 में से कोई भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है। इसके लिए आपको ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई भी शख्स बीमार है या बीमारी है और आप बीमारियों का खात्मा करना चाहते हैं तो बस आप ये 2 सदके देना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके घर से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। एक हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमूदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले ये सदके कर देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत या मुश्किल नाज़िल होती है। इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियां और तंगियां आती ही रहती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। हम पर बलाएं नाज़िल होती हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाज़िल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले, जिनमें से कोई भी 2 सदके आप देना शुरू कर सकते हैं, तो जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़वाइद हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जानें कि आखिर सदका दिया क्यों जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाज़िल होती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा लाती है और कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचा लेता है। सदके की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत पैदा हो जाती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है
کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے کوئی رکاوٹ یا پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کرنا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا پلا دینا، اس سے پیار کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ہم 3 صدقوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ان تینوں میں سے بس آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرامات اور کرشمے خود نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے پیدا نہیں ہوتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ کتا، بلی، گائے، بکری وغیرہ۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دے، پانی دینا شروع کر دے، بشرطیہ کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اس شخص کی جانب دیکھا اور کہا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جی ہوتا ہے، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا اللہ خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہوگی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ ناظرین کرام، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ دوستو، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں
کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں، کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا ضرور کھلائیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے میں یہ سب کو یہ عمل ضرور بتاتا ہوں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھانا کھلانا شروع کر دے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا کیسا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست شروع کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے، پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا ہی بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور دوسری تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہیے ہوگا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں اور جو بھی مسئلے ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما کر سب کو خوشحالیاں نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔